اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو چل رہی تھی وحی کے سلسلے میں، وحی کے بارے میں، وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں کلمہ وحی کن معانی میں استعمال ہوا ہے اس سے بھی آپ آشنا ہو چکے ہیں کہ قرآن میں کلمہ وحی 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آخری اور چوتھا معنی تھا وحی رسالی، وہ وحی کہ جو مخصوص انبیاء ہے، جو نبیوں پر خدا کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ ہماری بحث اصل اسی سے ہے۔ قرآن میں اور 3 معنوں میں جو کلمہ وحی استعمال ہوا ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، غریزہ فطری ہے، اشارہ پنہانی ہے، سمجھ رہے ہیں، سروش غیبی ہے، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، چونکہ بحث نبوت ہے اور نبوت کی شناخت وحی کے اوپر موقوف ہے۔ لہذا وہ وحی کہ جس کا تعلق نبوت سے ہے، بحث اس وحی سے ہے، تو یہ چوتھی قسم، سمجھ رہے ہیں، چوتھا معنی کہ جس کے لیے کلمہ وحی قرآن میں استعمال ہوا ہے، وحی رسالی۔ یہ کیا ہے وحی رسالی؟ یہ خدا کی ایک خاص ہدایت ہے۔ وحی رسالی خدا کی ہدایت کی ایک قسم ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کے اختیار میں دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کا مخصوص بندہ اس پیغام اور اس ہدایت کے ذریعے سے لوگوں کی رہبری کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وحی رسالی کیا چیز ہے؟ ایک ہدایت الہی ہے جسے مشیت، جسے خدا اپنے مخصوص بندے کے حوالے کرتا ہے، مخصوص بندوں کے اختیار میں دیتا ہے، اور اس خاص ہدایت کو خاص بندے کو عطا کرنے یا دینے کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ خاص بندہ دوسرے بندوں کی اسی ہدایت کے ذریعے سے رہنمائی کرے، میرا یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ دوسرے بھی اس سے ہدایت حاصل کرے۔ گویا انبیاء الہی ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ اللہ نے ان کو ایک دستگیرہ بنا کر کے، ایک دستگاہ گیرندے بنا کر کے بھیجا ہے، ایک واسطہ اور وسیلہ بنا کر کے نبیوں کو بھیجا ہے کہ وہ خالق کی طرف سے ہدایتوں کو دریافت کرتے ہیں، لیتے ہیں اور ادھر بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک؟ دوسری بات وحی کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ وحی کیوں صرف نبیوں کو کی جاتی ہے؟ ہدایت خاص اللہ نے کیوں اپنے مخصوص بندوں کو دی؟ یہ سارے بندوں کو ہدایت کیوں نہیں دے دی؟ جس طریقے سے نبیوں پہ وحی کے ذریعے سے خاص ہدایتیں ان کے اختیار میں دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تمام بندوں پر وحی کر کے خاص ہدایتیں انہیں دے دیتا تو کسی نبی امام کو بھیجنے کی آسمانی کتابوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کہتے نا وحی ہر انسان کو میسر نہیں ہوتی، ہر انسان پر وحی نہیں، دریافت وحی کے لیے صلاحیت ہونی چاہیے، استعداد ہونی چاہیے، ظرف ہونا چاہیے۔ وحی الہی کو دریافت کرنے کی صلاحیت ہر انسان میں نہیں ہے۔ اگر ہر انسان کے اندر دریافت وحی کی صلاحیت، قوت، استعداد ہوتی تو اللہ تمام بندوں پہ وحی نازل کرتا، لیکن چونکہ دریافت وحی کی صلاحیت
کچھ خاص بندوں میں ہی مشیت نے دیکھی، اسی لیے ان خاص بندوں پہ، اور یہ صلاحیت کس کے اندر ہے؟ اس کا علم بھی صرف خدا کو ہے، ہم اور آپ اس صلاحیت کو پہچان بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ تو وحی رسالی نوعی ہدایت الہی، کہہ رہے کہ وحی رسالی ہدایت الہی کی ایک قسم ہے۔ وحی رسالی کیا ہے مولانا؟ ہدایت الہی کی ایک قسم ہے، یہ ایک قسم کی خدائی امداد ہے، خدائی مدد ہے، خدائی ہدایت ہے، خدائی رہنمائی ہے کہ خداوند در اختیار انسان ہے برگزیدے قرار میں دے ہے، کہ جس خاص ہدایت کو اللہ اپنے منتخب اور مصطفیٰ اور مرتضی بندوں کے اختیار میں کیا ہے دیتا ہے، کہ خداوند کہ اللہ تعالیٰ در اختیار انسان ہے برگزیدے، منتخب اور چنندہ انسانوں کے اختیار میں قرار بھی دیتا ہے۔ اللہ اپنی اس خاص ہدایت کو اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے، تاہم خود راہ سعادت را بیابند، تاکہ اس خاص ہدایت کے ذریعے خود راہ سعادت پالیں، وہ ہم بشر راہبر و رہنما باشند، اور دوسرے انسانوں کو بھی اس ہدایت کے ذریعے سے رہبری اور رہنمائی کریں۔ وحی الہی کا فائدہ صرف اور صرف وحی دریافت کرنے والے کی ذات تک محدود نہیں ہے، یا وہ وحی صرف دوسروں تک پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو جو خاص ہدایتیں دیتا ہے، تو اس ہدایت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جسے ہدایت دی ہے وہ خود سعادت مند بن سکے، سعادت کے راستے کو پا سکے، خوشبختی اور کامیابی کی منزلیں طے کر سکے، اور دوسرے لوگوں کو بھی سعادت کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرے۔ پیامبران بے منزل دستگاہ گیرندئی ہستند کے، کہ انبیاء الہی ایک دریافت کرنے والی مشین کی طرح ہے، ایک کوئی ایسی مشین کہ جو دریافت کرنے والی ہو، ٹھیک ہے، لینے والی ہو، حاصل کرنے والی ہو، کس کو؟ اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے پیام کو۔ ایسی مشین کہ جو الہی پیغام کو دریافت کر سکے۔ انبیاء الہی اسی مشین کی طرح ہیں کہ در پیکر بشریت کار گزاشتے شدہ ہیں، جو لوگوں کے درمیان کیا ہے رکھے گئے ہیں۔ انبیاء الہی کیا ہے خدا کی طرف سے ایک دریافت کرنے والی مشین کے مانند ہیں کہ جو لوگوں کے بیچ میں رکھے گئے ہیں، تا ان پیامبرا از جانب خداوند دریافت کر دے، تاکہ اس پیغام کو اللہ کی جانب سے دریافت کرے، وہ بے گوش انسانہا بے رسانن، اور لوگوں کے کانوں تک پہنچائے۔ ظاہر سی بات ہے وحی الہی دریافت کر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ضروری ہے، اس لیے کہ خدا مستقیماً بندوں کو اپنا پیغام نہیں دے سکتا۔ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو کیسے ظاہر ہوگا؟ کس طریقے سے ہر بندے سے گفتگو کرے گا اور اپنے پیغام کو کس طریقے سے ہر بندے کو دے گا؟ وہ بندوں کے بیچ آ نہیں سکتا، اور بندہ اس کے پاس جا نہیں سکتا۔ تو کوئی ایک ایسا ذریعہ، کوئی ایک ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو طرفین سے ملا ہوا ہو، دونوں طرف سے جڑا ہوا ہو۔ ایک طرف مشیت سے، خدا سے اس کا رشتہ ہو، رابطہ ہو، تعلق ہو، دوسری جانب بندوں کے ساتھ۔ لہذا یہی وسیلہ ہے انبیاء علیہ السلام، وحی الہی کو دریافت کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔
جو خدا کی طرف سے اس کے پیغام کو دریافت کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں اور پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں. آنان انسان ہائے بالا و تکامل یافتہ ہست، یہ جن پر وحی ہوتی ہے یہ کوئی عام اور معمولی انسان نہیں ہوتے ہیں. وحی الہی جنہیں دریافت ہوتی ہے، جو لوگ پیام الہی کو وحی کے ذریعے دریافت کرتے ہیں وہ کوئی عام اور معمولی انسان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بلند مقام تکامل یافتہ انسان کامل، جس کے اندر کمال کی کوئی کمی نہ ہو. آنان سے مراد یعنی وہی خدا کے منتخب بندے انبیاء، انسان ہائے والا یہ بلند لوگ ہیں، تکامل یافتے، یہ تکامل کی تمام منزلیں طے کر چکے ہیں، یہ کامل انسان ہیں کہ توانست ان صلاحیت دریافت ان نو آگاہی را در خود پدید آورند. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تکامل کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس بلندی اور اس مقام تک انہوں نے پہنچایا ہے کہ ان کے اندر الہی پیغام کو حاصل کرنے اور دریافت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے. ان صلاحیت را خداوند میداند، کس نے پیام الہی کو دریافت کرنے کی اپنے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا کی ہے، اس بات کو خدا جانتا ہے، وہ بس خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. یہی وجہ ہے کہ ہادی، رہبر، رہنما، نبی یا امام کا انتخاب انسانوں کے اختیار میں نہیں رکھا ہے، خدا کے ہاتھوں میں ہے. کس کے اندر عصمت ہے تم کیا جانو، کس کے اندر دریافت وحی کی صلاحیت اور استعداد ہے تم کیا جانو. کون انسان کامل ہے، کس نے اپنے آپ کو اس منزل اور اس مقام تک پہنچایا ہے کہ وحی الہی دریافت کر سکتا ہے، یہ مشیت جانتی ہے، لہذا وہی رہبروں کا انتخاب بھی کرتا ہے. اسی لیے ارشاد ہوتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو، اپنی ذمہ داریوں کو کہاں پر رکھے، کسے سونپے، کس کے حوالے کرے، کسے نبی بنائے، کسے امام بنائے، کسے نبوت اور امامت کی ذمہ داریاں تو یہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد نبی کریم کا قول، وہ آیت قرآن تھی، اب نبی کریم کا فرمان سنیں. ولا بعث اللہ نبیا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله افضل من جميع عقول امته. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا، کسی رسول کو رسول نہیں بنایا جب تک کہ اس کی عقل کو کامل نہیں کر دیا. جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی عقل کو کامل کر دیتا ہے پھر اسے منصب نبوت یا رسالت دیتا ہے. ایک نبی اور ایک رسول کی عقل امت کی تمام عقلوں سے افضل ہوتی ہے، کامل تر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ نبی اور امام کے زمانے میں بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوں، لیکن نبیوں کی عقلوں کے مقابلے میں ان کی عقلیں قابل مقایسہ نہیں. ہدایت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کامل العقل ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پہلے اس کی عقل کو کامل بناتا ہے، اور ایسی عقل کہ اس کے دور میں، اس کے زمانے میں کسی اور کے پاس نہ ہو. نبی اور امام اپنے دور اور اپنے زمانے کا سب سے عقل مند
انسان ہوتا ہے، کسی دوسرے کی عقل اس کی عقل تک نہیں پہنچ سکتی. بلا بعث اللہ نبیا بلا رسولا، اللہ نے مبعوث نہیں کیا، نہیں بنایا کسی نبی کو نبی اور نہیں رسول، حتیٰ یہاں تک کہ یستکمل العقل، جب تک کہ اس کی عقل کامل نہیں کر دی. اللہ نے کسی نبی کو نبی اور کسی رسول کو رسول اس وقت تک نہیں بنایا جب تک کہ اس کی عقل کو کامل نہیں کر لیا. وَيَكُونَ عَقْلُهُ، اور اس نبی اور رسول کی عقل کیسی ہوتی ہے؟ افضل من جمیع عقول امت، اس کی امت کی تمام عقلوں سے افضل اور برتر ہوتی ہے. کیوں؟ پیام الہی کو دریافت کرنے اور دوسروں تک ابلاغ کرنے کے لیے عقل کی بہت بڑی دخالت ہے. عقل ہی وہ قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے پیام کی حفاظت کی جاتی ہے. عقل ہی وہ قوت ہے کہ جس قوت کے ذریعے سے دریافت کردہ پیام کو بغیر کسی کمی اور کاستی کے دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے. عقل کامل نہیں ہوگی تو کبھی پیام دریافت کرنے میں غلطی کرے گا، یا ہو سکتا ہے کہ پیام صحیح طریقے سے دریافت کر لے تو لوگوں تک کیسے اللہ کا پیغام پہنچے گا؟ کہیں سے بھی اگر مسٹیک ہو گئی دریافت کرنے میں یا پہنچانے میں، بات ختم. پہنچے گا اللہ کا پیغام؟ ہاں. اب علامہ ذیشان صاحب کا ایک اچھا نقطہ سنا دوں یہاں پر. نبی کریم نے جب وصال اور اپنے ارتحال کے وقت قلم اور کاغذ مانگا تھا تو کیا کہا گیا تھا؟ ہاں، کیا کہا تھا؟ کہا تھا یہ ہذیان بک رہے ہیں، ہذیان بک رہے ہیں. قرآن کافی نہیں ہے، ایک اور جملہ کہہ کر کے قلم اور دوات دینے سے انکار کیا گیا تھا. ہذیان کا الزام رکھا گیا تھا. کس کا؟ ہذیان کا. ہذیان کس کو کہتے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے، عقل کام نہیں کر رہی ہے. اگر ہذیان کس کو کہتے ہیں؟ ہذیان یعنی ہاں عقل کام نہیں کر رہی ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اچھا اس طریقے کے معنی دیتا ہے ہذیان. یہ عقل پیغمبر پہ حملہ صرف عقل پیغمبر پہ حملہ نہیں ہے. عقل پیغمبر پر ہذیان کا الزام صرف عقل پیغمبر پر الزام نہیں ہے. عقل پیغمبر پورا دین ہے، پوری شریعت ہے. عقل پیغمبر سالم ہے تو دین سالم ہے. نبی عاقل ہے، نبی کی عقل سالم ہے تو دین سالم ہے. عقل پیغمبر اگر ناسالم ہو جائے، دین ناسالم ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی عقل پیغمبر پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معاذ اللہ عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو یہ حملہ صرف عقل پیغمبر پہ نہیں ہے، یہ حملہ پورے دین پہ ہے، یہ حملہ پوری شریعت پہ ہے، یہ حملہ وحی الہی پہ ہے، یہ حملہ قرآن پہ ہے. سب کچھ زیر سوال چلا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہر صورت اللہ جب بھی کسی کو نبی بناتا ہے، چونکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا وحی الہی کو، پیام الہی کو دریافت کرنے کے لیے کمال عقل ضروری ہے. جب کمال عقل ہوگی تو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو، اللہ کی جانب سے بھیجے جانے والے پیام کو پوری طریقے سے درک کرے گا، محفوظ کرے گا، ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھے گا، اور پھر جس طریقے سے دریافت کیا ہے اسی طریقے سے دوسروں تک ابلاغ کرے گا، پہنچائے گا. اگر عقل میں قصور پیدا ہو جائے، نقص پیدا ہو جائے
تو پھر نہ اچھی طریقے سے وحی و پیام الہی کو دریافت کر سکتا ہے اور نہ ہی پہنچا سکتا ہے. جب دریافت میں ہی مسٹیک ہو جائے گی، یا اگر دریافت صحیح سے کر لے، صحیح سے نہ پہنچائے، تو لوگوں تک جب تک خدا کا پیغام نہیں پہنچے گا، لوگوں کو ہدایت کس طریقے سے ملے گی؟ لوگ کس طریقے سے سعادت مند بن سکتے ہیں؟ ہاں، تو یہ ہو گیا. اس کے بعد 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یہاں پر پیش کر رہے ہیں. ان اللہ وجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل القلوب واوعاها فاختارہ لنبوته. اللہ اکبر. جتنا بڑا نبی ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا قلب ہوگا، جتنا بڑا نبی ہوگا اتنی ہی کامل اس کی عقل ہوگی. تلک الرسل فضلنا بعضهم، یہ نبیوں کو فضیلتیں ان کے منصب کے اعتبار سے، ان کی تکمیل کے اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ نے آخری نبی کو افضل النبی بنایا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے. امام اسی وجہ کو بیان کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو تمام قلوب سے افضل پایا. نبی کریم کے دل کو دوسرے تمام مخلوقات کے، تمام مخلوق کے، تمام بندوں کے دلوں سے افضل اور برتر پایا. ظرفیت پیغمبر دوسروں کی تمام ظرفیت سے اعلیٰ اور افضل تھی، اسی لیے اللہ نے انہیں نبوت کے لیے انتخاب کیا. کسی کے پاس قلب پیغمبر سے پاکیزہ قلب ہوتا، کسی انسان کے سینے میں نبی کریم سے بڑا دل ہوتا، افضل دل ہوتا، تو اللہ اسے اپنا آخری نبی بناتا. لیکن کسی کے پاس ظرف پیغمبر سے گشادہ اور وسیع ظرف نہیں تھا، کسی مخلوق کے سینے میں نبی کریم سے افضل اور برتر دل نہیں تھا، اس لیے اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا نبی کریم کو. ظرفیت دیکھتا ہے اللہ، ظرفیت دیکھ کر کے پھر اللہ صلاحیت اور استعداد دیکھ کر کے پھر مظروف خدا عطا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہیں سے سمجھ لے العلم نور ہے نا، سنا ہے حدیث نا، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے. جس کے سینے کا مطلب ظرف دیکھ کر کے، ٹھیک، قلب دیکھ کر کے. ظرفیت ہے یا نہیں ہے؟ چلے بس گفتگو تمام.